نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8واں پارہ ولو اننا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے، مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو۔ مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنے جھوٹ جو گھڑ رہے ہیں اسی میں پڑے رہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ 8ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، کیونکہ پچھلا پارہ جہاں ختم ہوا سورۃ الانعام میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں مانگی اور مشرکین نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو خود آ کر یہ بتاتا کہ یہ پیغمبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پارے کے آغاز میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیتے اور فرشتے بھی بتا دیتے کہ یہ پیغمبر ہیں، تب بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی نہیں دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس نے اختیار دیا ہے کہ جو اپنی مرضی سے ہدایت لینا چاہے اور ہدایت قبول کرے تو وہ مانے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جبراً ہدایت نہیں دیتا۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل فرما دی ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب پہلے دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں نہ شامل ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟
حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ باکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یہ درست نہیں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے ہدایت بخشی، اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا نہ ہو۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ جو علم کی روشنی میں بھی ٹیڑھے راستوں پر چلتے ہیں، حق کی طرف نہیں آتے، حالانکہ روشنی، ہدایت، علم ان کے پاس آ چکا اور وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، ایسے بے شعور لوگ دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں وہ نادانی اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے بھینچ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، انہیں ہدایت بخشنے کا ارادہ نہیں کرتا، انہیں ہدایت نہیں دی جاتی۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے تو نے جو ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے صرف وہی لوگ بچیں گے جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔
یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے یقیناً وہ آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہاں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام کا حصہ نکالتے تھے اور اس میں بھی طرح طرح کی چال بازیاں کرتے تھے اور اپنے خود ساختہ شریکوں کا حصہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ جو غلے یا پھل وغیرہ یہ نکالتے تھے اللہ کے نام پر، اس میں سے اگر کچھ گر جاتا تھا تو وہ شریکوں کے حصے میں شامل کر دیا جاتا، اور اگر شریکوں کے حصے میں سے کچھ گر جاتا یا خدا کے حصے میں مل جاتا تو اسے انہی حصے میں واپس کر دیا جاتا۔ اگر کسی وجہ سے ان کا جو نظر و نیاز کا غلہ خود استعمال کرنے کی صورت پیش آ جاتی تو اللہ کا حصہ کھا لیتے تھے، مگر اپنے شریکوں کے حصے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ان پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں۔ یہ اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے 3 وجوہات کی بنا پر کیوں کرتے تھے۔ بیٹیوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ دوسرے کسی قبیلے کے لوگ ان کے داماد بنیں گے، اور اولاد کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ کہاں سے کھلائیں گے، اور تیسری وجہ یہ کہ اولاد کو اپنے خداؤں معبودوں کے نام پر بھیंٹ چڑھا دیا کرتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ وہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور، یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے۔ ان قریب اللہ ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک
ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے خود گھڑ لی ہیں، ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والے نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ، تاکستان، نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون، انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں ملتے جلتے، مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے بھی وہ جانور پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں پھل، طرح طرح کے ملتے جلتے پھل جن دیکھنے میں ایک جیسے ملتے جلتے مگر ذائقے مختلف، اور اللہ تعالیٰ نے مویشی پیدا کیے، جانور پیدا کیے، ان سے بھی جو سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، یعنی ان کی کھالوں اور بالوں سے جو قالین اور فرش پر بچھانے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس سے تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کے بارے میں بتایا کہ حلال و حرام ٹھہرانے کے خود مختار نہ بن جاؤ، اور جو چیز شریعت میں حرام نہیں ہے اسے خود سے اپنے اوپر حرام نہ کر لو۔
اگر کوئی مجبوری کی حالت میں کوئی چیز کھائے کہ نافرمانی کا ارادہ نہ رکھتا اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہوگا۔ اب اگر وہ جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت بہت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ حقیقت رس تو حجت اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یہ اپنے جرم اور اپنی غلط کاری کے لیے عذر پیش کرتے ہیں، اور وہی عذر جو ہمیشہ سے مجرم اور غلط لوگ پیش کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم شرک کریں، اور جن چیزوں کو ہم نے حرام ٹھہرا رکھا ہے انہیں حرام ٹھہرائیں۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ یہ سب کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کا الزام ہم پر نہیں، اس کا الزام اگر ہے تو وہ اللہ پر ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ یعنی اس بات کی شہادت دیں کہ جس کا انہیں علم ہو، یعنی پیچھے بھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ہم کر رہے ہیں، تو ان کے پاس اس کی کیا شہادت اور گواہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر رہے ہیں، اور علم کے بغیر کوئی شہادت نہ دیں کہ اس میں کیا سچائی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یعنی علم یہ ہے، اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور یہ چیزیں جو اللہ بتا رہا ہے یہ نہیں کرنا۔ اس میں فواحش کا بتایا ہے کہ بے حیائی کے کام یہ سارے برے افعال ہیں، اور قرآن میں زنا اور قوم لوط کا عمل، برہنگی، جھوٹی تہمت اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے کو فحش اعمال میں شمار کیا گیا ہے، اور حدیث میں چوری اور شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو جو ہے فواحش کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے تمام شرمناک افعال بھی فواحش میں داخل ہیں، اور ارشاد الہی یہ ہے کہ اس قسم کے افعال نہ اعلانیہ کیے جائیں نہ چھپ کر کیے جائیں۔
اپنی طرف سے پابندیاں نہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب کہو تو انصاف کی بات کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اور عہد سے مراد جو انسان کا عہد خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور انسان پیدا ہو کر انسان کے ساتھ جو عہد ہے، اور وہ کیا ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، کیونکہ پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ نے بتایا ہے، وہ عہد پورا کرنا ہے۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں دور لے جائیں۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے، شاید کہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے تھے، نعمت مکمل کی، اور ہر ضروری چیز کی تفصیل، سراسر ہدایت اور رحمت اس بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، شاید یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پچھلے رکوع کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تورات دی تھی، اس میں ہدایات تھی، نصیحت تھی، اور بنی اسرائیل کو دی گئی اس لیے کہ وہ اپنے غلط کاموں سے بچ جائیں، اور انہیں یہ یقین ہو جائے کہ ایک دن رب کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، جواب دہی کا یقین ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ کتاب یعنی قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، یہ ایک برکت والی کتاب ہے، اور اسی کی پیروی کرو اور بچو برے کاموں سے تاکہ رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی، اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لوگ یہ نہ کہیں کہ پچھلی کتابیں تھیں وہ تو 2 قوموں پر، یعنی تورات، زبور، انجیل، یہ تو پچھلے لوگوں کے لیے کتابیں آئی تھیں، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی، اور اگر انہی کتابوں کے ساتھ ہمارے پاس بھی آ جاتی تو ہم بھی مان لیتے، ہم بھی ہدایت پر ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو پیغام دے کر بھیجا تھا، ہر پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور تورات، زبور، انجیل، اور اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے ان پچھلی کتابوں کی کہ ان میں بھی یہی احکامات تھے، اور قرآن میں بھی یہی احکامات ہیں، اور یہ سب کے لیے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے۔ پچھلی قوموں کے پاس بھی یہی پیغام آئے، نہ مانے، عذاب آئے، اور اب آنے والی نسلوں کے لیے بھی قرآن ہے، ہر ایک کے لیے اسی کی دعوت ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق عمل کریں۔ یہ دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کر کھڑے ہوں، یا رب
سامنے آ جائے یا تمہارے رب کی بعض واضح نشانیاں نمودار ہو جائیں۔ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت، رہنمائی بھیج دی اور پیغام اپنا بھیج دیا۔ اب یہ کس چیز کے انتظار میں ہے کہ یا فرشتے آئیں یا اللہ خود سامنے آئے یا وہ دن آ جائے جس سے ڈرایا جا رہا ہے، یعنی قیامت آ جائے، نشانی آ جائے، ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائیں اور ایسی کوئی نشانی آئے جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ تو نشانی تو قرآن، معجزہ قرآن، یہ سب کے پاس آ چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے کہ جو نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اس کا اجر تو زیادہ دیا جائے گا، 10 گنا، اور جو برائی ہوگی، برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنا اس نے کیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، نسکی سے مراد نسکی کا معنی میں قربانی اور بندگی اور پرستش اور اس کی تمام صورتیں جس سے یہ ظاہر کیا جائے کہ اس رب کے حضور حاضر ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا، یکسو ہو کر دین حنیف پر تھے۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا کیے۔ یعنی ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دہ ہوگا، ہر کوئی اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ عمل کی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں ہوگی کہ عمل نہیں کیا تو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حروف مقطعات۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر کسی خوف کے لوگوں تک اس کتاب کو پہنچا دو۔ یہ کتاب برحق ہے، اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے حق اور سچ ہے، اور کسی کا ڈر نہ کرو کہ یہ مخالفین مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ یہ مانیں یا نہ مانیں، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ آپ ان تک حق کے ساتھ یہ پیغام پہنچا دو اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت ہو اور منکرین کو ڈرا دو۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو
اور اپنے رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم کم ہی نصیحت مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ جو لوگ کتاب برحق کو سن کر، پیغام کو سن کر اپنے اعمال صحیح کریں گے تو ان کے اعمال کی بنا پر، ان کے اخلاص کی بنا پر ان کا فیصلہ وزن کے لحاظ سے ہوگا۔ جیسی نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت جیسا خلوص ہوگا ویسا وزن ہوگا، اور وزن کے لحاظ سے ہی فیصلہ ہوگا، یعنی جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی، ابتدا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ یہاں پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور ہر ایک کو حکم دیا کہ جھک جائیں، ہر چیز نے بات مانی، ہر چیز جھک گئی، ہر ایک نے بات مانی، مگر ابلیس نے بات نہ مانی اور ابلیس نے تکبر کیا، وہ جھکا نہیں، اور یہاں سجدہ سے مراد اطاعت یعنی ماننا، جھک جانا، اور تاکہ تمام مخلوق جو ہے وہ آدم کی مطیع ہو جائے، مان لے، لیکن ابلیس نے انکار کیا، نہ مانا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں اپنی بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ یعنی ابلیس کو کہا کہ یہاں سے اتر جا، چلا جا، یعنی تو خود یہی چاہتا ہے کہ تجھے ذلیل ہونا پڑے، تو ذلیل اپنے کیے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا کہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا
تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ کیا، رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہاں آدم علیہ السلام کا واقعہ اور جو شیطان کا واقعہ کہ شیطان جو ابلیس تھا نہ ماننے پر شیطان ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ جب اس کو نکالا گیا، نیچے اتارا گیا تو اس نے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اور اوپر کا نہ کہا اس نے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، جو میرے بندے دعا مانگیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، میری طرف دیکھیں گے، پکاریں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور جو تجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے تجھ سمیت ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اس نے پھر ایسے ہی کیا۔ جب اللہ نے آدم اور اماں حوا کو کہا کہ یہاں رہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا، تو اس نے ان کو پھسلایا اور بہکایا اور کہا کہ کھا لو، اس درخت کا پھل کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب انہوں نے کھا لیا تو ان کے سطر ایک دوسرے پر کھل گئے۔ تو شیطان کی جو پہلی چال تھی وہ شرم و حیا کی ضرب لگائی گئی۔ شیطان نے شرم و حیا کا جو عمل کیا یہ کہ وہ حصے جو ڈھانپنے والے تھے ان کو ان پر کھلوا دیے۔ مگر جب اللہ نے کہا کہ آدم سے کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا، تو ان دونوں نے فوراً اپنے قصور کی معافی مانگی اور دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الفاظ سکھا دیے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور تو ہمیں معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، معاف کر دیا۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سمانے زیست ہے۔ فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے کہ شیطان نے آدم اور اماں حوا کو پھسلایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تھی اور آسمان کی طرف دیکھا تھا تو آسمان پر لکھا ہوا دیکھا کہ جس میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور فوراً یہ احساس ہوا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اور فوراً انہوں نے دعا مانگی تھی جو پچھلے رکوع میں بتائی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے
فرما دیا اور بتا دیا کہ آدم اور اماں حوا دونوں دنیا میں جائیں گے، رہیں گے، اور ان کے جو جسم ایک دوسرے پر کھلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے لیے پہلے انہوں نے اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانپا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اماں حوا کے پاس روئی بھیجی اور انہوں نے روئی کو کاتا چرخے سے اور لباس تیار ہوا، اور لباس سے اپنے جسم کو ڈھانپا، اور لباس جو ہے یہ جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور زینت کو چھپانے کا، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے حیا اور شرم کے ساتھ جو ہے زندگی گزاریں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح بہکا لے جس طرح اس نے پہلے کوشش کی تھی۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے اور اللہ نے ہی ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ مشرکین عرب جب عبادت کیا کرتے تھے، یہ طواف کیا کرتے تھے حج کے موقع پر، تو برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور ان کی عورتیں اس معاملے میں بے حیائی کے معاملے میں مردوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر تھیں کہ وہ بے حیائی کی کام کرتی تھی اور برہنہ طواف کیا جاتا تھا۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا کبھی حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کے نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ ان سے کہو میرے رب نے تو سچائی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی نماز کے وقت لباس جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے، زینت سے مراد لباس ہے، تو نماز کے وقت مکمل لباس ہونا چاہیے، جسم کے ساتر حصوں کو لباس ساتر ہو، جسم کے حصوں کو چھپایا جائے، مکمل لباس کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے ہوں چھپے، حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر نہ کمی کی جاتی ہے نہ تاخیر اور تقدیم۔ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا، اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے
ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، مہلت دی ہے کہ اسی میں اچھائی کریں یا برائی کریں، اور جو اچھا کرے گا جنت میں جائے گا، جو برا کرے گا آیات کو جھٹلائے گا تو وہ سرکشی کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے یہ ہماری مرضی، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم جیسی چاہیں زندگی گزاریں، تو وہ اپنے اس کیے کے مطابق وہاں پائیں گے جو کچھ کیا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقع منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی جہنم میں، جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہوں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے کے حق میں کہے گا اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ ہم پر تو کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی عذاب کا جو مزہ انہیں دوہرا دیا جائے گا وہ یہ کہ خود ان کی اپنی گمراہی کی وجہ سے عذاب، اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، برخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں۔ اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے۔ اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان کے سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں میں ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا آراف، مقام آراف پر
وہ لوگ ہوں گے، یعنی آراف وہ مقام ہوگا کہ جس پر ان لوگوں کو روکا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی، اور ان کے لیے فیصلہ ہوگا کہ وہ کہاں جائیں گے، جنت میں یا دوزخ میں، اور ان کو دیکھا جائے گا اور وہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے جنت والوں کو بھی اور دوزخ والوں کو بھی، اور امید لگائے ہوئے ہوں گے کہ انہیں جنت میں جانے کا ہی کہا جائے، ان کا فیصلہ جنت کے لیے ہی ہو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر کہیں گے، دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ان کو تو خدا اپنی رحمت سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے، اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام ان کے سامنے آ جائے جس کی کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے، واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آ گئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کریں؟ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے جھوٹ، اس کے خسارے میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور دن کے بعد رات پیچھے لاتا ہے، جس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیا، سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا حکم ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہی ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہی ہے جس نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور 6 دن سے مراد یہ ہے کہ یعنی دور، اس سے مراد دور بھی ہو سکتا ہے، اور دن جو رات کے بعد دن نکلتا ہے، اور یہ اس لیے کہ جس سے موت اور زندگی کو سمجھایا جائے، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، چپکے چپکے، ظاہر یا پکارو زور زور سے۔ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ایسے نیک کردار لوگ جو روتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں، اور خوف اور امید کے ساتھ، یعنی انہیں یہ امید بھی ہوتی ہے کہ رب معاف فرما دے گا، اور خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔
وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو کسی مردہ زمین پر سیراب کرتا ہے، حرکت دیتا ہے، بارش برساتا ہے اور طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے۔ جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ جس طرح رحمت اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے رحمت برساتا ہے اور بارش برسنے کے بعد جو اچھی زمین ہوتی ہے وہاں سے پھل پودے نکلتے ہیں اور جو بنجر زمین ہوتی ہے وہاں سے کچھ نہیں نکلتا، تو اسی طرح قرآن جو بارش ہے وہی الہی ہے، اس سے ہدایت طلب کرنے والے ہدایت پا لیتے ہیں، اور جو ڈرتے ہیں رب سے اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں۔ زندگی اور موت کو یاد دلایا گیا کہ جس طرح مردہ زمین کو بارش کے بعد زندگی بخشی جاتی ہے، اسی طرح جو قرآن کو سننے کے بعد اپنے اعمال درست کر لیتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں، نشانیاں دیکھ کر بنانے والے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو وہ نیک کردار لوگ ہوتے ہیں، شکر گزار۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ عراق کے علاقے میں رہتی تھی، جو موجودہ عراق ہے اس کے علاقے میں، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا شرک سے، بدعملی سے نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا ایک کشتی کے ذریعے، اور کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ بچ گئے اور باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے ختم کر دیا۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم نہیں مانتے، ہم تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو۔ یعنی اس رکوع میں جو بتایا جا رہا ہے، پہلے نوح علیہ السلام کا بتایا اور پھر عاد کا، کہ عاد کا جو مقصد تھا قوم عاد کا وہ احقاف کا علاقہ تھا، اور جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان میں تھا، اور ان لوگوں نے یمن کے مغربی ساحل اور عمان حضرموت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا، اور ان کے پاس عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے بھی وہی پیغام پہنچایا، بتایا اور کہا جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا، لیکن انہیں بھی ان کی بات کو بھی نہ مانا، اور اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دیکھو نعمتیں، اللہ کی نعمتیں
جو اس نے اپنی قدرت کے کرشموں کے ساتھ بھیجی ہیں، وہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ صرف اسی کو مانو، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں؟ انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر، اس کا غضب تم پر ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی یہاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی، قوم عاد کے پاس بھی پیغمبر نے آ کر بات بتائی، یہ نہ مانے، اور جن کی بات یہ مان رہے تھے، جن کو اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چل رہے تھے، اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ یعنی یہ جو کہتے تھے کہ کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا رب کہتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی حقیقت میں رب نہیں ہے۔ یہ سارے نام انہوں نے محض خود گھڑ لیے تھے، اور یہ ایسے کام کرتے ہیں جو اپنی طرف سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ جو بات نہیں مانتے ان پر عذاب آیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو، پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقہ کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ قوم سمود کا جو علاقہ تھا مدینہ اور تبوک کے درمیان ایک مقام جو آج بھی الحجر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، موجودہ زمانہ میں جو مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے، جسے مدائن صالح کہتے ہیں، اور یہی سمود کا صدر مقام، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سمود کے لوگوں نے عمارتیں بنائی تھی پہاڑوں کو کھود کھود کر۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے فخر کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ اب وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا وہ ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے بہت خیر خواہی کی، مگر کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں۔ اور لوط کی طرف ہم نے پیغمبر بنا کر
لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب یہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر بارش برسائی۔ دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ پیچھے جو بتایا گیا کہ جو لوگ جنہوں نے قوم سمود نے نشانی مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور اونٹنی خود کہا تھا کہ ایک اونٹنی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو نکالا، نشانی ان کے پاس آئی، مگر انہوں نے نشانی کو دیکھ کر بھی ظلم کیا کہ اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا۔ اور پھر لوط علیہ السلام کا بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور انہوں نے بھی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا بتایا مگر نہ مانے۔ لوگوں نے کہا کہ انہیں یہاں سے نکال دو، اور بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو قوم کے لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، لوط علیہ السلام کو بچا لیا، ان کے ساتھ ماننے والوں کو بچایا، اور باقی سب پر عذاب بھیجا اور ان پر بارش برسائی، اور یہ بارش پتھروں کی بارش تھی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں سے گھاٹا نہ دو، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، سیدھی راہ کو ٹیڑھا کر دو۔ یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کا علاقہ مدین، اور شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ تجارت پیشہ قوم تھی، اور یہ قوم جو ان کے اندر برائی تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا اور بتایا کہ اللہ فرماتا ہے اس کی بات مانو، مگر ان کی قوم کے لوگوں نے بھی بات نہ مانی، اور جو پیغمبر کی بات نہ ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیج دیتا ہے، تو ان کا بھی وہی انجام ہوا۔ لیکن جو ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، مگر ان میں سے بھی بہت لوگوں نے نافرمانیاں کی، بات نہ مانی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔